السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اولاد کی تربیت و نگہداشت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صاحب کرام پر ڈھیروں درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی کا احساس رکھنے اور اس کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی اصل اور بنیاد ہے اور یہی بہترین لباس ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے بندو، بے شک اولاد ایک عظیم نعمت ہے اور ایک بھاری امانت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے ایک اہم وصیت ہے، اور یہ بندے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت یعنی حکم کرتا ہے۔ علامہ عبدالرحمن اسعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اے والدین کی جماعت، تمہارے پاس کچھ امانتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے تمہیں وصیت فرمائی ہے، تاکہ تم ان کی مصلحتوں اور ضرورتوں کو قائم کرو، چنانچہ تم انہیں علم سکھاؤ اور ان کی تربیت کرو۔ اور یہ بات ان پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ والدین کا اپنی اولاد کے حقوق سے واقف ہونا ذمہ داری اٹھانے اور اس سے منہ نہ موڑنے کے لیے ایک مطلوب و ضروری امر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعایتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور وہ اپنی رعیت یعنی زیر کفالت افراد کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ لہذا باپ اپنی اولاد کا نگران ہے اور وہ اپنی اس رعیت کے بارے میں مسئول اور جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی انہیں نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور انہیں یوں ہی آزاد اور بے لگام نہ چھوڑ دو، ورنہ قیامت کے دن آگ انہیں کھا جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ ہر نگران سے اس چیز کے بارے میں سوال کرنے والا ہے جس کا اسے نگران بنایا تھا، کہ آیا اس نے اس کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا۔ یہاں تک کہ مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں خصوصی سوال کیا جائے گا۔ اولاد کے معاملے میں لاپرواہی برتنا اور ان کی تربیت میں کوتاہی کرنا دھوکہ دہی، بربادی اور امانت میں خیانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو بھی اللہ نے کسی رعیت کا نگران بنایا اور وہ جس دن مرا اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ جس نے اپنے بچے کو فائدہ مند چیزیں سکھانے میں غفلت برتی اور اسے یوں ہی بے مقصد چھوڑ دیا، تو اس نے اس کے ساتھ بدترین برائی کی۔ اور اکثر بچوں میں بگاڑ ان کے باپوں کی طرف سے ان کی لاپرواہی کی وجہ سے اور انہیں دین کے فرائض اور سنن سکھانے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آتا ہے۔ لہذا انہوں نے بچوں کو بچپن میں ہی ضائع کر دیا تو انہوں نے بڑے ہو کر خود کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی بڑھاپے میں اپنے والدین کے کام آئے۔ اولاد کا اپنے والدین پر سب سے بڑا حق ان کے اندر صحیح عقیدے اور عمدہ اخلاق کا پودا لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین پسند فرما لیا ہے، بس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار یعنی مسلمان ہو۔ تربیت کے بنیادی اصولوں میں سے یہ ہے کہ بچے کے دل میں اللہ کی عظمت بٹھائی جائے اور تنہائی و محفل میں اس کی نگرانی کا احساس پیدا کیا جائے۔ چنانچہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی وصیتوں میں سے ایک یہ ہے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ
او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ اسے لے آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم اس سے مانگو تو جب تم بھی مانگو تو اسی سے مانگو، اور جب تم مدد چاہو تو اسی سے مدد چاہو۔ بچے کو نماز اور عبادت کی مشق کروانا فتنوں اور گمراہی سے اس کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اولاد کے لیے دعا کرنا رحمان کی طرف سے امان اور شیطان سے بچاؤ کا حصار ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، تمہارے بزرگ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، اور وہ دم کیا تھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء اور صالحین کی صفات میں سے ہے اور اللہ کے متقی بندوں کا شعار ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کے وصف میں بیان فرمایا، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور جو یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ بعض مفسرین رحمہ اللہ نے ایسا فرمایا کہ مومن کی آنکھ کے لیے سب سے بڑھ کر کوئی چیز ٹھنڈک کا باعث نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو اللہ کا فرما بردار دیکھیں۔ آسمان کے دروازے اولاد کے لیے والدین کی دعا کے لیے کھلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لیے کی جانے والی دعا ان کے حق میں یا ان کے خلاف۔ علماء رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اپنے بچے کے حق میں یا ان کے خلاف، اور یہاں والدہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا حق بہت زیادہ ہے، چنانچہ اس کی دعا تو قبولیت کے ماں بعد زیادہ حقدار ہے۔ تربیت کے بہترین ہتھیاروں میں سے ایک یہ ہے کہ بچوں کی رہنمائی اچھی صحبت کی طرف کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، نیک ہم نشیں اور برے ہم نشیں کی مثال کستوری اٹھانے والے یعنی عطر فروش اور بٹھی ڈھوکنے والے لوہار جیسی ہے۔ عمل کے ذریعے تربیت کرنا الفاظ کے ذریعے تربیت کرنے سے زیادہ مؤثر ہے، لہذا اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا نمونہ رول ماڈل بنو اور اسے علماء اور عاقل لوگوں کی صحبت اختیار کرنے پر آمادہ کرو، اور اسے جاہلوں اور بے وقوفوں کے میل جول سے بچاؤ، کیونکہ انسانی طبع چور ہوتی ہے، وہ ساتھ بیٹھنے والے کی عادات کو چرا لیتی ہے۔ علماء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے کبھی کوئی گناہ یا نافرمانی نہ دیکھے، کیونکہ وہ چیز بچے کے دل میں برائی کا بیج بو دیتی ہے۔ اللہ پاک باپ کی نیکی اور اصلاح کی برکت سے اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، میں تمہاری خاطر اپنی نمازوں کی تعداد اور طوالت میں اضافہ کروں گا، اس امید پر کہ تمہارے معاملے میں میری اور تمہاری حفاظت کی جائے۔ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں بچوں کی حفاظت ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے فرمائی۔ تربیت کے قواعد میں سے ہے کہ لمبا حوصلہ، ثابت قدمی اور صبر جمیل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ بعض سلف صالحین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ
اہل و عیال کی فکر اور ان کے غم اٹھانے کے سوا کوئی چیز نہیں بنتی۔ اولاد کے ساتھ والدین کے تعلق کی اصل بنیاد باہمی افہام و تفہیم اور گفتگو اور ڈائلاگ کرنا ہے، کیونکہ نرمی اور عزت کے ساتھ کی جانے والی تربیت تشدد اور انتقامی رویے سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے یہ نرمی نکال دی جائے اسے عیب دار اور بدصورت بنا دیتی ہے۔ جدید تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ خانگی تشدد یعنی گھریلو تشدد بچوں کے جرائم اور گمراہی کی طرف مائل ہونے کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ ہے، اور اس دلدل میں پھنسنے والے اکثر بچوں کا تعلق ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے خاندانوں سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس گھر میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ان کے مابین باہمی بغض و عداوت کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اے مسلمانوں اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ بچوں کی تربیت محنت اور کوشش کے اصولوں پر کرنا انہیں سستی اور بگاڑ سے محفوظ رکھتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بچے کی تربیت کی وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بچے کو سستی، بیکاری اور حد سے زیادہ آرام پسندی سے دور رکھا جائے، کیونکہ ان کے انجام برے اور ان کا نتیجہ حسرت و ندامت ہے، جبکہ محنت و مشقت کے نتائج نہایت تعریف کے قابل ہیں، کیونکہ دنیا میں سرداری اور آخرت میں سعادت و کامیابی ان تک صرف مشقت اور محنت کے پل سے گزر کر ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، جب بچے کی تربیت کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ اسے حکمت کا الہام فرماتا ہے اور اسے فتنوں سے نجات دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری تمہارے نبی کی سنت ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ بڑا ہوتا تو وہ اسے قرآن کریم کے حفظ اور حدیث نبوی کے سننے میں مصروف اور مشغول کر دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ایمان اس کے دل میں پختہ ہو جاتا تھا۔ بچوں کی دیکھ بھال اور نگہداشت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ انہیں نیک نمونوں، قدوات صالحہ اور اونچے حوصلے والے لوگوں سے جوڑا جائے اور انہیں فضول، لغو، سستی اور کند ذہنی کی باتوں سے دور رکھا جائے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جیسے وہ انہیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہوں۔ سب سے عظیم ترکہ وراثت جو والدین اپنی اولاد کے لیے چھوڑتے ہیں وہ نیک تربیت اور بہترین اخلاق ہیں، کیونکہ یہی وہ میراث ہے جو باقی رہتی ہے اور کبھی فنا نہیں ہوتی۔ لہذا اولاد کا نیک ہونا ان عظیم ترین چیزوں میں سے ہے جس سے والدین کی آنکھیں ان کی زندگی میں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور ان کی موت کے بعد بھی اس کا فائدہ جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے بعد میں دعا کرتی رہتی ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کی موت کے بعد ان کے لیے دعا کرے، اور اسی وجہ سے یہ بات تاکید کے ساتھ ضروری کی جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نیکی اور اصلاح کی حرص رکھیں، ان کی تربیت کریں، کیونکہ وہی موت کے بعد ہمارے لیے دعا کرنے والے ہیں۔ عظیم ترین سرمایہ کاری یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کی نیکی اور اصلاح میں سرمایہ کاری کرے، کیونکہ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کا منافع ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے اور اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ موت اسے عمل سے روک دیتی ہے تو وہ اپنی زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جس کا اجر اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے،
اور وہ ایسی اولاد کے حصول کی کوشش کرتا ہے جو اس کے بعد اللہ کا ذکر اور اس کے لیے دعا کرے۔ بچوں کی نگہداشت و تربیت خاندان، سکول، مسجد اور معاشرے کے دیگر تمام اداروں کے درمیان ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اس کام پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا نیکی کے کاموں پر تعاون کی سب سے بڑی اور بہترین شکل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کے بندو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے شک برائی بے حیائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔